सकते। कभी उस जगह खड़े होके सोचो जहां वो शख्स खड़ा है जिसके पास वो नेमत मौजूद नहीं है। मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, बच्चा मेरे साथ गाड़ी चला रहा था, तो दो चार देहाती लोग गाड़ी के आगे वो सड़क पे खड़े थे, तो अब समझ नहीं आ रही थी कि ये आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं कि पीछे की तरफ आना चाह रहे हैं। तो उस बच्चे ने सख्त लफ्ज कहे कि यार हद हो गई है, लोगों को सड़क क्रॉस करने की भी अकल नहीं। मैंने कहा पुत्र ये मकाम शुक्र था, मैंने बसों पे सफर किया है, मुझे इसकी तकलीफ का पता है। आपके नीचे गाड़ी है और आपको सिर्फ 2 मिनट रुकना है कि ये गुजर जाएं और आप इसी पर ही परेशान हैं। आप उनको गुजर जाने दें, आप ब्रेक लगा लें, ये आगे जाएंगे पीछे जाए, टाइम दें, कदर करें। अगर अल्लाह ने नेमत दी है उसे जाती हक ना समझें। एक तो नाकदरी जवाले नेमत का बायस बनती है, फिर नाशुक्री, जब लोग शुक्र नहीं ना करते फिर नेमतें चली जाती है। ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूं। और रब फरमाता है वाला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो इस अजाब का एक माना ये भी उलमा ने किया है कि वो नेमत तुमसे चली जाएगी अगर शुक्र नहीं करो। कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, वो नेमत रुखसत हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कदर ही नहीं करते। जहां भी आप हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जहां भी हैं, आपका सीना हर वक्त चौड़ा होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को समझाने के लिए कहा करता हूं कि मैं नाज से कहता हूं जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले हैं दुनिया में किसी को नहीं मिले, और जिस तरह के माँ बाप मुझे मिले हैं मेरा ख्याल है शायद किसी को ना मिले हो। और फिर उसके बाद जिस तरह के दोस्त, शागिर्द, मुरीद, प्यार करने वाले, कि देखो ना दोस्तों को जगह नहीं मिली, खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं फिर कभी कभी नाज से कहा करता हूं खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप जहां हैं, जिस मकाम पर हैं, आपकी तबीयत शुक्र के अंदर ढली हुई हो। एक हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा करता था, तो अच्छे खाते पीते घर का था, तो हर वक्त की लड़ाई, फलानी चीज नहीं मिली, फलानी चीज नहीं मिली, हर वक्त का रट्टा। तो मदरसे में बच्चे काम लगे हुए थे, तो हमारी मस्जिद की ना, छोटी मस्जिद की खिड़कियों से मदरसा नजर आता है। मैंने उसे कहा पुत्र वो देख जरा क्या होने लगा। तो मजदूर ने पोना खोला, दोपहर का टाइम था, फिर उसने हाथ धोए, पोना खोला, पानी रखा, फिर वो छोटा सा तोड़ा था सीमेंट वाला, वो बिछा के उस पर वो बैठ गया। फिर उसने जब वो खोला ना पोना, तो उसमें से जो रोटी थी वो काफी सारी, वो अचार वगैरह सालन, वो कुछ पोने को भी लग गया था। फिर उसने जिस शौक से बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, और जिस मजे से रोटी खाई है ना उसने, और फिर उसे उसका तलफ्फुज नहीं ठीक होगा, पर लफ्ज तासीर से बनते हैं, तलफ्फुज से नहीं। हो सकता है उसे सीखने की जरूरत हो, लेकिन उसने जब वो खा के हाथ उठाए ना, और कपड़े सारे मजदूरी से भरे हुए, और जिस ज़ौक से उसने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा पुत्र इसको रिस्क खाना कहते हैं और इसको शुक्र करना कहते हैं। ये लाइन लगी हुई है खाने पीने वाली चीजों की, और मैं नहीं खानी, तो मैं नहीं खानी, तो ये मेरी पसंद की नहीं है, तो ये मेरे अब्बा जी कहा करते थे भुख लगी होवे ते हर शय दा स्वाद है, ते ना लगी होवे ते मुड़ नखरे नखरे ने। ना कदरी और ना शुक्री ये जवाले नेमत का बायस बनती। कभी ना शुक्री ना करे, जो चीज है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर दे। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब ही नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। दरख्त को फल लग जाए तो टहनियां झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है। और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियां भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह, तो फिर इसका माना ये है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझ। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज लोगों को,
تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا، اس نے نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے۔ پڑھا نا سورہ حشر میں اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے۔ تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی۔ نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے۔ وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا۔ یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے۔ آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ وہ یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح سے چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو۔ اپنے آپ سے خود احتسابی۔ تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، زوال نعمت ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دے تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا ہو کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے اتنے، وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔
میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں. میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو, یہ نہیں دیے جاتے. آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے, کسی کو عمرہ کرا رہے ہو, چپ کر کے دے دو, ختم ہو گئی بات. بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے, اور مشکات میں حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے, اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو, غرور کر رہے ہو, اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی, خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں, گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. وہ جدی پشتی امیر بن جاتے, وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی, دادا جی دی بھی بڑی گل سی. بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, بڑی مشہور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے, ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا, کوڑا تھا, ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا, ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, گھن کرتے ہیں, کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے, جلد ٹھیک ہو جائے, بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ کوئی عرض نہیں, اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے, ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بخاری میں موجود ہے. جو